فطرت کی طرف سے جن کسان کی محنت، قوانین فطرت سے ہم آہنگی، پانی بارش کا، حرارت سورج کی، ہواؤں کے لہرانا پن اور کسان کی محنت ساتھ کیا بات ہے! یہ ہے فضل اور رضوان کے معنی۔ فضل رزق کے لیے اکتسابی محنت کو کہتے ہیں، رضوان کے معنی ہیں قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا۔ کسان کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کر کے محنت کرے تو پھر وہ رائے گاں چلی جاتی ہے۔ اگر محنت ساتھ نہ ہو تو یہ سارا کچھ تو برستا ہی رہتا ہے، پانی بھی برستا ہے، سورج بھی چمکتا ہے، ہر جگہ سے تو کھیتی نہیں اگتی ہے۔ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، انسان کی محنت اور کوشش اور قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگی، پھر وہ یہ فصل پیدا ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ پھر اس طرح سے یہ اپنی پختہ نالوں پہ کھڑی ہو گئی، فصل پک گئی، باغبان کا دل اسے دیکھ کر وجد مسرت سے جھوم اٹھا اور مخالفین کے سینے پر سانپ لوٹنے لگ گئے۔ اور آگے بڑی بات ہے، کہا یہ کوئی ہنگامی واقعہ نہیں جو وہاں ہو گیا اور پھر کبھی نہیں ہوگا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ خدا کا وعدہ خدا کا قانون ہوتا ہے جو کبھی ٹلتا نہیں ہے۔ یہ انہی کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ کوئی ہنگامی واقعہ نہیں ہے جو ہو گیا۔ خدا کا یہ قانون ہے کہ جو بھی اس طرح سے یقین رکھے، اس عمل درآمد پر، اس طریقہ کار پر یقین رکھے اور پھر اس کے ساتھ اپنی محنت کو شامل کرے تو اس کا یہ وعدہ ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ اسی طرح سے ہر اس قوم کو یہ چیز میسر آ جائے گی جو اس کے مطابق عمل کرے گا۔ یہ سورہ الفتح یہاں ختم ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اب عرض کروں گا کہ یہ ہے کیا بات۔ ٹھیک ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تو قرآن کریم میں مختلف مقامات کے اوپر آیا۔ مومن کی تو شان ہی یہ ہے، اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکفار علی الکافرین، 5/54 5/54۔ مخالفین کے مقابلے کے اندر ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے، اپنوں کے سامنے جھک جانے والے۔ اور ہمارے ہاں جب پھر مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے کے سامنے تو ڈٹ کے کھڑے ہو جانے والے اور دوسروں کی جوتیوں تک چومنے والے۔ یہ خصوصیت بتائی ہے مومن کی۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، تلوار میں ہاتھ میں لے کے ان کے سر کپتے چلے جائیں، یہ بات نہیں شدہ کے معنی۔ میں نے کہا کہ کسی کے مخالفت کو روکنے کے لیے جو چٹان کی طرح سے کھڑے ہو جانا ہے، یہ اس کے لیے آتے ہیں لفظ۔ عزتن کے معنی ہوتا ہے پوری قوت سے مقابلہ کرنا، استبداد اور چڑھ دوڑنا اور خام خواہ دوسروں کو جا کے قتل کرتے رہنا، یہ تو قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہ ہے ایک چیز، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیسا میں نے عرض کیا کہ بریشم کی نرم، بڑی ہمدردانہ انداز سے آپس میں اذلتاً قرآن نے کہا ہے، جھک جانے والے ایک دوسرے کے سامنے تراہم رکعاً سجداً۔ یہ ٹھیک ہے، لفظی معنی تو اس کے آئیں گے رکوع میں اور سجدے میں۔ یہ تمام جو پروسیس ہوا ہے اس نظام کو قائم کرنے کا، یہ تدریجی تھا، جیسا کہ اس مثال میں کہا گیا ہے، وہ کھیتی کے پودے کی مثال، فصل کی مثال، کہ بتدریج وہ ایک کونپل سے بڑھتا ہوا آگے جاتا ہے۔ یہ نظام قائم کرنے کے اندر ابتدائی دور میں جو پروگرام اس کا دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ وہ منتہا تک پہنچنے کے بعد اس کی اور کیفیت ہوگی۔ ابتدائی ٹریننگ کا زمانہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ قوانین اپنی مکمل شکل کے اندر ابھی نافذ نہیں ہوتے۔ اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ اس ماحول کے اندر بھی ان کے اوپر عمل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
13 سالہ مکے کی زندگی جو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی اسلامی نظام قائم نہیں ہوا، اسلامی مملکت قائم نہیں ہوئی، لیکن اس میں ایک جماعت تیار کی گئی، اس ماحول کے مطابق جو قرآن کے قوانین تھے وہ ان پہ نافذ کیے گئے۔ بتدریج یہ چیز یہاں تک پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے یہ جو ابتدائی دور جس میں ابھی پورے کے پورے وہ قوانین یا نظام نافذ نہیں ہوتا، وہ ابتدائی دور کے جو ہوتے ہیں ان کو نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حالت رکوع جسے قرآن نے کہا ہے۔ جھکنا اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن جھکاؤ آپ دیکھیں گے سجدے کے مقابلے میں آدھا جھکاؤ ہوتا ہے، اور جب یہ آگے بڑھتا ہے نظام اور اس کے بعد انتہا پہ پہنچتا ہے تو سجدن کی کیفیت ہوتی ہے، پورے کے پورے اس نظام کے آگے جھکے ہوتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر جیسے قرآن نے یہ کہا ہے پہلی زندگی میں ہے صدقہ اور خیرات اور لوگوں کی غریبوں کی مدد کرنا اپنے اپنے طور پر، یہ سارا دور جو ہے اس میں بھی یہ قوانین نافذ تھے، اپنے اپنے طور پر غریبوں کی، محتاجوں کی، بھوکوں کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ نظام ابھی قائم نہیں ہوا ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں تاکید آئی ہے، احکام آئے ہیں۔ ان احکام کی پابندی جو کی جاتی ہے، ان کی تعمیل جو کی جاتی تھی، یہ رکوع کی حالت تھی حقیقت میں۔ اب جب آگے چل کر نظام قائم ہوتا ہے تو کہا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، پوچھتے ہیں تجھ سے یہ کہ کتنا کچھ ہم دے دیں دوسروں کے لیے، کہا کہ تمہاری ضرورت سے جتنا زائد ہے سب کا سب دے دو۔ یہ سجدے کی حالت ہے، یہ ان قوانین کے انتہائی یا منتہا جو درجہ ہے یہ اس میں جھکنے کی کیفیت یہ ہے۔ تو بتدریج جب یہ نظام قائم ہوگا اس میں رکوع کی حالت بھی ہوگی، اس میں سجدے کی حالت بھی ہوگی۔ تراہم رکعن سجدن، اب آیا اس جماعت کا یا اس نظام کا پروگرام، یبتغون فضلا من اللہ و رضوان۔ کیا بات ہے دو لفظوں کی عزیزان من، پورے کے پورے نظام کا نچوڑ نقشہ دو لفظوں میں قرآن نے سمو کے رکھ دیا، فضل من اللہ۔ فضل کا لفظ ہی یہ جتنے سامان زیست مادی طور پہ جن کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی کی ضرورتیں جتنی بھی ہوتی ہیں، انتظامات کے لیے جو سامان مہیا کرنا ہوتا ہے، وہ سارا فضل کے لفظ کے اندر آتا ہے عربی زبان میں، کہ یہ بھی ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے تلاش معاش، حصول رزق، کسب معاش، یہ تو ہر طریق سے ہو سکتا ہے، جائز بھی ناجائز بھی۔ دنیا کی ہر قوم جو وحی کے تابع نہیں چلتی، نہ رکوع میں ہے نہ سجود میں ہے، تو وہ تو ہر طریق سے یہ کرے گی۔ کہا نہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے رضوان، یہ جتنا کسب معاش اور تلاش رزق بھی کرے گی اس میں قوانین خداوندی سے ہم آہنگی ان کی ہوگی۔ یہ رضوان کے معنی رضا، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، خدا کی رضا مندی یا رضا جوئی یا خدا کو اپنے خدا کو منا لینا جو بات ہے، یہ وہ بات نہیں ہے۔ معاذ اللہ خدا روٹھا ہوا نہیں ہوتا جس کے منانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رضوان کے معنی ہوتا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا، کوئنسائڈ ہو جانا اس کے ساتھ۔ یہ جو چیز ہے کہ وہ تلاش رزق کرتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن حدود فراموش نہیں ہوتے، خدا کے قوانین اس کی مشیت کے تابع چلتے ہیں، اس سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے تلاش رزق کرتے ہیں۔ اب یہ فرق ہو گیا باقی دنیا کی تلاش رزق میں اور اس جماعت کی تلاش رزق کے اندر، یہ جائز اور ناجائز کی تفریق کو ہر وقت ملحوظ رکھتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عام ترجمہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سجدوں سے ان کے ماتھے کے اوپر ایک نشان پڑ جاتا ہے، وہ جسے مراب کہندے نے اصل میں تو محراب ہوتا ہے، پر سارے پنجابی تے پھر کٹ کے گل کر دے نا، مراب کہندے نے انہوں۔ یہ جو ماتھے پہ نشان پڑتا ہے گھٹا، قرآن عزیزان من ایسی بات نہیں کرتا۔ من اثر السجود، قوانین خداوندی کی کامل اطاعت سے ہوتا کیا ہے؟ یہاں نفسیاتی دنیا